تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بنیادوں پہ گرڈ کمپیوٹنگ اپروچ سرورس کی ڈپلائمنٹ کی وہ کیسے ہیں اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کون سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہمیں کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں. بنیادی طور پہ گرڈ کمپیوٹنگ ٹیکس مینی سملر مشینز اینڈ مینیجز دیم ایز اے سنگل یونٹ. اس میں اگر جیسے ہم دیکھیں کہ بہت سی مشینز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں جس میں کنٹرول سرور ہوتا ہے اور ڈفرینٹ گرڈ نوڈس ہوتی ہیں جو کہ اسکیٹرڈ بھی ہو سکتی ہیں اور ایک جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا انسٹال ہو سکتی ہیں. اس میں عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے ایک ٹاسک کی صورت میں اس کو ایک جاب جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے جو اسٹوریج کا ہو سکتا ہے, جو اس کے علاوہ موسٹلی جو ہے نا وہ اسٹوریج کے لیے گرڈ کمپیوٹنگ کو ہم جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. To use the grid, a customer specifies how many machines are needed and which software package to run. The grid management system allocates the right number of machines, installs the software on them and runs the software. When computation is done, the results are uploaded to repository and software is deinstalled. یعنی کہ بنیادوں پہ یہ ایک قسم کا آن ڈیمانڈ ٹائپ کا جو نا وہ سسٹم ہے جس میں ایک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ٹائپ مشین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو اس کے لیے ہم جو نا وہ ایک ریکویسٹ جو نا وہ سینڈ کرتے ہیں جس میں ریسورسز کی ایلوکیشن ہوتی ہے اور پھر ہم وہ پرٹیکولر گرڈ کے کا جو نا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اور وہ پرٹیکولر جب ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سافٹ ویئر بھی ان انسٹال ہو جاتا ہے اور ریسورسز بھی فری ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم دیکھیں کیونکہ یہاں پہ اسکیجولنگ ہو رہی ہے, ڈفرینٹ ٹاسکس ہیں اگر جنہوں نے گرڈ کمپیوٹنگ کے اوپر گرڈ جو نا اس کے اوپر رن کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں کون سا جاب کب رن کرنا چاہیے اور پرائرٹی کیا ہے اور اس طرح کے جو نا وہ اسکیجولنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پرٹیکولر قسم کے جو نا وہ اسکیجولنگ الگوریتھم جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں. Grids are very controlled system. All allocations are done through the grid management and scheduling systems. اب اس میں جو کی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اور سیکیورٹی کی لیئر ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو نا وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اور تاکہ جو ڈیٹا ہے جو وہ سیکیور ہو سکے. پھر اسکیجولر ہوتا ہے کہ جو ٹاسک کی اسائنمنٹ ہے وہ گرڈ میں کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوگی. اس کی ڈیٹا مینجمنٹ ہے, ورک لوڈ اینڈ ریسورس مینجمنٹ, اس کے کمپیوٹنگ کے جو نا وہ عام طور پہ کمپوننٹس ہوتے ہیں. گرڈ کمپیوٹنگ از مور ایفیشینٹ دین ورچوائزیشن بیکاز اٹ ایلیمینیٹس دی ورچوائزیشن اوور ہیڈ which is typically 5 to 10% reduction in the performance. Grids are easier to manage because what is done for one machine is done for all other machines. They are fungible units, that is equal to one can substitute for others. If one machine dies, the scheduler can replace it with another machine in a grid automatically. یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو دی ورچوئل مشینس میں جس میں ہم دیکھا تھا کہ ہمیں اگر ایک ہارڈ ویئر فیل ہو جاتا ہے یا کوئی ایشوز آ جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو نا وہ وی ایم کو مائگریٹ جو نا وہ کرنا پڑتا ہے. اب گرڈ کمپیوٹنگ کی صورت میں اس چیز کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ایک یونٹ جو نا وہ فالٹی ہو جاتا ہے, ایک گرڈ نوڈ جو نا وہ فالٹی ہو جاتی ہے تو اسکیجولر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو نا وہ کسی دوسری گرڈ نوڈ کو اس ٹاسک کو اسائن کر دیتا ہے جو کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کر دیتا ہے. ایک اور اپروچ جو ہے وہ بلیڈ سرورس کی اپروچ ہے جو کہ کافی ماڈولر ہوتی ہے اور کافی اسکیلیبل بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم بنیادی طور پہ اس کو دیکھیں کہ دیر از اے لاٹ آف اوور ہیڈ ان انسٹالنگ انڈیویجول مشینس. جو فزیکل مشینس ہوتی ہیں ان کی انسٹالیشن کنفیگریشنز وغیرہ کا جو نا کافی سارے جو نا وہ اس میں ٹاسک ہوتے ہیں, کافی سارا کام ہوتا ہے. Each machine needs to be racked, connected with power, networks and so on. Blade servers reduce this overhead by providing many servers in one chassis. ایسا میں ہوتا ہے کہ ایک لارج فزیکل جو نا وہ مین فریم جو نا ہوتا ہے چیسی ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے بلیڈس کی صورت میں جو نا کیپیسٹی انکریز اور ڈکریز کی جا سکتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ جو نا وہ دکھایا گیا ہے کہ ایک بلیڈ کی جو اسٹرکچر کو اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک یونٹ کے اندر جو نا ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ ماڈیولس جو نا وہ ہم انسٹال کیے جا سکتے ہیں, ان کو انسٹال کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں. اب ان کی انسٹالیشن عام طور پہ آف لائن ہی ہوتی ہے, یعنی کہ ہم لائیو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس یعنی کہ ویری کرتا ہے فرام وینڈر ٹو وینڈر. تو بلیڈ سرور ہیز مینی انڈیویجول سلاٹس
that take motherboard card plates that contain either a computer or storage. Each plate can be installed quickly and easily because you simply slide a card into the slot. There are no cables to connect. The plates connector conveys power, networking, and I/O connectivity. Additional capacity is added by installing more blades or replacing older blades with newer higher capacity models. The blade system is that they are software configurable. अब इसमें ये है कि अगर हम ब्लेड सर्वर्स की सूरत में देखें, सबसे बड़ा जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि हमें जो वो फिजिकल इंस्टॉलेशन वाले जो काम थे, रैक की सिलेक्शन या फिर उन फिजिकल जो सर्वर्स हैं उनकी नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी, उनकी पावरिंग के अरेंजमेंट, उनकी कूलिंग कैसे सेटअप वगैरह, और उनके इसके अलावा और भी उसके जनाब वो लाइसेंसिंग वगैरह के इश्यूज़ भी जनाब वो हो सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो एक मॉड्यूलर सेटअप होता है जिसमें सिस्टम्स जो ना वो मॉड्यूलरली जो ना वो अरेंज किए होते हैं, और जो मॉड्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि नेटवर्किंग का भी हो सकता है, स्टोरेज का भी हो सकता है, प्रोसेसिंग का भी हो सकता है. तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हम जो ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या उनको चेंज भी कर सकते हैं. इसमें अगर हम देखें तो मॉड्यूलरिटी होने की वजह से उसमें काफ़ी जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वगैरह के इश्यूज़ भी जो ना वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं और सिम्प्लीफाइड हो जाते हैं. और जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं स्पेयर्स वगैरह के वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं. वेरिएशंस का यहाँ पे मसला नहीं आता है क्योंकि आमतौर पे एक जो ब्लेड सर्वर है वो आमतौर पे एक ही वेंडर से होता है, तो उसमें स्पेयर्स की जो ना वो मेंटेन करना और उनकी इन्वेंट्री रखना भी कंपैरेटिवली ईजियर जो ना वो होता है. तो अगर हम ये देखें तो ब्लेड सर्वर्स जो ना वो फिज़िकल इंस्टॉलेशंस वगैरह की जो ना वो मेजर जो ना वो जो ना जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है. इसके अलावा जो कम्प्लेक्सिटी होती है वायरिंग्स की, केबल्स की, पावर की, इन सारी चीज़ों को भी एलिमिनेट करता है. जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी सॉलिड किस्म की होती है जिसमें ऑलरेडी मॉड्यूल्स के ऊपर फिक्स्ड कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं डिफरेंट वेंडर्स के लिए. आमतौर पे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लेड सर्वर्स जो है वो यूज़ नहीं होते. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लार्ज स्केल की रिक्वायरमेंट्स जो है होती हैं वहाँ पे ब्लेड सर्वर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी जो ना वो रिकमेंडेड होता है ताकि कैपेसिटी को इजीली स्केल अप एंड डाउन किया जा सके. इसके अलावा ब्लेड सिस्टम्स आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द फुल फ्लैज जो सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर होता है, उसकी निस्बत जो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है उसकी कॉस्ट है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी फुल सर्वर. तो हमें जो ब्लेड सर्वर की सूरत में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मिलती है, सिंप्लिसिटी भी मिलती है, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में भी आसानी देना उसमें होती है. आइए अब देखते हैं कि जो सर्वर्स की डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज में क्लाउड कंप्यूटिंग अप्रोच के क्या बेनिफिट्स हैं और बुनियादी तौर पे इसके फीचर्स क्या हैं. This is another strategy is not to own any machines at all, but rather to rent capacity or someone else's system. यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो अप्रोच होती है इसमें ऐसा नहीं होता कि हम जो ना वो मशीन्स जो ना वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खुद जो ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करते हैं जो कि सर्वर्स फिजिकल सर्वर्स हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकता है और इस तरह की दूसरी जो ना वो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. बल्कि इसमें हम इस तरह से करते हैं कि जो कैपेसिटी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है या आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम रेंट करते हैं या उसको डिफरेंट कॉस्ट मॉडल्स की बेस पे ऊपर जो ना वो परचेज करते हैं. सच क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग लेट्स यू बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट लार्ज वेयरहाउस साइज डाटा सेंटर्स कैन प्रोवाइड without the expense or expertise to run them. Examples of cloud-based compute services include the Amazon AWS, Microsoft Azure and Google Compute Engine. तो अगर इसमें देखें तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनके अपने डाटा सेंटर्स होते हैं जिनकी अपनी मेंटेनेंस की टीम्स होती हैं और जिसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो ना वो फॉलो की जाती हैं
وہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز جو نا وہ آفر کرتے ہیں، اور جو عام طور پہ 3 طرح کے جو نا وہ کلاؤڈ سروس کے ماڈلز ہوتے ہیں، جیسے کہ سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے، پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے، اور انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے۔ اب کلاؤڈ کی ڈپلائمنٹس جو ہے نا وہ اس کے ڈفرینٹ ماڈلس ہو سکتے ہیں۔ آرگنائزیشن خود بھی کلاؤڈ جو ہے نا وہ بلڈ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کمیونٹیز جو ہے نا وہ مل کے بھی آپس میں جو ہے نا کلاؤڈ کمپیوٹر کا انفراسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں۔ اس میں عام طور پہ اینڈ یوزرز ہوتے ہیں، اپلیکیشن ڈیولپرز ہوتے ہیں، نیٹ ورک آرکیٹیکٹس جو ہے نا وہ عام طور پہ ان ڈفرینٹ قسم کے سروس ماڈلس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ریپڈ الاسٹیسٹی ہے، یعنی کہ ان کو اسکیل اپ اینڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے سروسز کو ایز این بیسڈ آن دی ڈیمانڈ، اور ریسورسز کی پولنگ بھی ہو سکتی ہے۔ وین اے ٹیپیکل کنزیومر، اب ہم ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ کلاؤڈ کی ڈیفینیشنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹوس میں کلاؤڈ کے لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو کنزیومرز کے حوالے سے وین اے ٹیپیکل کنزیومر یوزز دی ٹرم آف دی کلاؤڈ، they mean putting their data on a web-based platform. The primary benefit is that this data becomes accessible from anywhere. For example, customers might overall have all their music stored in the cloud. As a result, their music can be played on any device that has internet access. تو بنیادی طور پہ جو کلاؤڈ کی کنزیومرز جو نا وہ اس طرح سے ویو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی ویب بیس پلیٹ فارم کے اوپر اسٹور ہو جائے گا، تاکہ اس کو کوئی بھی کسی بھی جگہ سے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ پھر بزنس کے حوالے سے دیکھیں، ٹیپیکل بزنس پیپل تھنک دیٹ کلاؤڈ ایز سم کائنڈ آف rented computing infrastructure that is elastic. That is, they can allocate one or thousands of machines, use them for a day, week or year, and give them back when they are done. It's not necessary. جب اس کے برعکس جو ہے وہ ہارڈ ویئر، جب ہم اپنی ڈیٹا سینٹر یا اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں ہارڈ ویئر جو نا انسٹالیشن، اس کی کنفیگریشنز اور پورا اس کا ایک ٹیم جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ بزنسز جو ہے نا وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم وہ ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے جو ہے نا اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں وداؤٹ ڈیولپنگ دی فل انفراسٹرکچر اینڈ دی آپریشنل ٹیمز۔ They like the fact that this infrastructure is a pay-as-you-go model and on-demand system. The on-demand nature is the most exciting because they won't have to deal with the IT departments that could take months to deliver a single new machine or simply reject their request. Now, with just a simple credit card, they have partnered with always saying yes. اسی طرح سے آئی ٹی پروفیشنلس کو دیکھیں، when the hype is removed and there is lot of hype, cloud computing comes down to someone else maintaining hardware and networks so that the customers can focus on higher level abstractions such as the operating system and applications. It requires software that is built differently and new operational models are required. IT professionals shift from being the experts in how to install and set up computers to being the experts who understand the full stack and become valued for their architectural expertise, especially regarding how the underlying infrastructure affects the performance and reliability of the application and how to improve both. تو اگر ہم اس کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بینیفٹس دیکھیں، کلاؤڈ بیسڈ کمپیوٹنگ سروسز ٹیک that strategy to a larger scale that most companies can achieve on their own, which enables these smaller companies take advantage of these economics. Adoption of cloud computing is also driven by another cost, opportunity cost. Opportunity cost is the revenue lost due to missed opportunities. If a company sees an opportunity but the competition beats them to it, the cloud that could be millions of potential dollars lost. Organizations پہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے سرورس کی ایک اپروچ ہے نا وہ SaaS اپروچ ہے. That means software as a service. Software as a service organizations کے بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے، جیسے کہ انفراسٹرکچر مینٹیننس، ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ دی ڈیٹا سینٹرز اینڈ دیئر ریلیٹڈ ٹیکنیکل ایسپیکٹس. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ SaaS اپروچ کے ڈفرینٹ بینیفٹس کیا ہیں. اور
جب ہم سافٹ ویئر ایز اے سروس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز ویب بیسڈ اپلیکیشنز کو یوز کریں اپنے ڈفرینٹ پروسیسز کے لیے اور یا پھر ڈفرینٹ بزنس آپریشنل آبجیکٹیوز کے لیے. عام طور پہ جو ساری اسمال کمپنیز ہوتی ہیں یا آل ٹائپس آف آرگنائزیشن ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈیولپ دیئر servers or data centers. They are able to meet all their application needs with the web-based offerings. تو اگر ہم دیکھیں تو کسی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنس کی عام طور پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آرگنائزیشنس نیڈس all these applications, but depending on the type of the آرگنائزیشن یہ اپلیکیشنس جو ہے نا وہ کچھ آرگنائزیشنس کو ضرورت ہو سکتی ہے اور کچھ کو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ عام طور پہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے اپلیکیشنز کامنلی ایگزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہر آرگنائزیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمیونیکیشنز اینڈ میسیجنگ، تاکہ وہ اپنے ڈفرینٹ برانچز میں ڈفرینٹ اسٹاف کے ساتھ جو نا وہ کمیونیکیٹ کر سکیں یا پھر کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ان کی کمیونیکیشنز جو ہے نا وہ ان کے ریکارڈز بھی ہوں، میسیجز کے ریکارڈز بھی ہوں. تو اس کے لیے جو نا عام طور پہ کمیونیکیشنز اور میسیجنگ کے اپلیکیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو ہم کے نام سے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے علاوہ عام طور پہ آرگنائزیشنس میں ریسورس مینجمنٹ کی اپلیکیشنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ریسورس مینجمنٹ کے اپلیکیشنس بھی ویب بیسڈ اپلیکیشنس جو نا وہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو کمپنیز جو نا ڈفرینٹ قسم کی سروسز آفر کرتی ہیں ان میں چارجنگ اینڈ بلنگ اینڈ پلاننگ جو ہے نا عام طور پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس مقصد کے لیے CBM ٹائپ کے اپلیکیشنس چارجنگ اینڈ بلنگ اپلیکیشنس جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ویب بیسڈ سروسز کے طور پہ آفر کیے جا سکتے ہیں، جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر بھی آفر کیے جاتے ہیں. تو چارجنگ اینڈ بلنگ سسٹمز میں انوائسنگ وغیرہ اور کوٹیشنز وغیرہ اس طرح کے ماڈیولز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اکاؤنٹنگ مینجمنٹ ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس مینجمنٹ کے اپلیکیشنز ہیں جس میں آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس کی جو نا وہ مینٹیننس کی جاتی ہے یا ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی فنکشنالٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں. عام طور پہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو اس کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ، اس میں جو ریسورسز ہیں ان کی مینجمنٹ، اس کے علاوہ ٹائم اسکیجولنگ اور ایکٹیویٹیز کو ٹریک کرنا یا مائل سٹونز کے اچیومنٹ وغیرہ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپلیکیشنز جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ اس میں اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپلیکیشنز میں اس کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. اسی طرح سے کانٹینٹ مینجمنٹ ہے، یہ عام طور پہ جو ویب بیسڈ آرگنائزیشنز سروسز آفر کرتی ہیں اس میں جو ڈفرینٹ قسم کے کانٹینٹس کریٹ کرنے کے لیے یا پھر یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوشنس کے لیے جو نا ایجوکیشنل مٹیریلس وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ای کامرس ہے جس میں ٹرانزیکشنل میٹرز ہوتے ہیں، پیمنٹ گیٹ ویز انوالو ہوتے ہیں اور آرڈرنگ اور پرچیزنگ کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ویب بیسڈ اپلیکیشن کے طور پہ عام طور پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن ریلیشنز یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو نا اپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ HR کے ڈفرینٹ قسم کے ٹاسکس جو ہے پرفارم کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس میں سروسز یہ اپلیکیشنز جو ہے ناٹ ہر آرگنائزیشن میں مسٹ ہوتے ہیں، بٹ اٹ میں ویری ڈپینڈنگ آن دی آرگنائزیشن. تو یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے پیراڈائم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں سافٹ ویئر ایز اے سروس کے طور پہ ٹاپ لیئر جو نا وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل organizations host their website using hosting service. They use as a web-based payroll provider. They share files using Dropbox.
are use the Salesforce for customer relation management اور یا پھر سیلس پروسیس مینجمنٹ کے لیے، یا پھر گوگل ایپس جو ہے نا وہ ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹس اور پریزنٹیشنس وغیرہ کو تیار کرنے کے لیے. اگر تو وہ کروم بکس یوز کر رہے ہیں، آئی پیڈز یوز کر رہے ہیں، یا پھر کوئی اور جو ہے نا ویب براؤزنگ کے ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کو ٹریڈیشنل ڈیوائسز کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سا جو کاسٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا پھر انفراسٹرکچر کی مینٹیننس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس میں ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. اسی طرح اسٹریٹجی سے یہ بھی پاسبل، اس طرح کی عام طور پہ سیس کی اسٹریٹجیز نا وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہیں. لاسٹ 10 years میں بیفور اٹ واز ناٹ پاسبل وین کلاؤڈ کمپیوٹنگ was not in the market or it was not ready. لیکن جیسے ہی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کیپیبلٹیز میں جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ کے کنیکشنز بھی فاسٹ ہوئے ہیں اور HTML بھی اویلیبل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے کافی سارے جو نا وہ انٹریکٹیو اپلیکیشنز جو نا کریٹ کرنا پاسبل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ سیکورٹی کے فیچرز بھی کافی سیکورٹی کے فیچرز میں بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس آئی ہیں. تو اٹ از پاسبل کہ ہم جو ہے نا وہ ان ایپلیکیشنس کو بجائے کہ ہم اپنے ڈیٹا سینٹرز میں یا اپنے سرورز کے اوپر خاص کریں، ہم کسی کلاؤڈ پرووائڈر یا سروس پرووائڈر کے ڈیٹا سینٹرز میں یا ان کے انفراسٹرکچر پہ جو ہے نا وہ سروسز کو، ایپلیکیشنس کو ہوسٹ کر لیتے ہیں، جس کے لیے اسپیشلائز جو اسٹاف ہوتا ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر جو نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اس کو اس کے ڈفرینٹ قسم کے ٹیکنیکل ایشوز کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو لہٰذا آرگنائزیشن کو ٹیکنیکل اسٹاف یا ہائیلی ایکسپرٹائز جو ایکسپرٹس کی جو ضرورت نہیں پڑتی، جس سے کافی سارے ایشوز جو نا وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں یہ ہے کہ اگر سافٹ ویئر ایز اے سروس کو ہم یوز کرتے ہیں تو اٹ از یعنی کہ ہماری جو ڈپلائمنٹس ہیں وہ کوئکر ہو سکتی ہیں، or maybe just a matter of subscribing to the service and configuring some few informations like brand, logos and the stuff and users creations etc. تو بنیادی طور پہ اس کا امپیکٹ جو نا وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ٹی کا جو اسٹاف ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن میں، وہ چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی اتنا ہائیلی ایکسپرٹس جو ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور کمپنی جو ہے نا جسٹ ایز اے انٹیگریٹر کے طور پہ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ جسٹ ایز اے انٹیگریٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. اس کی مصروفیات جو ہے نا وہ ایز اے انٹیگریٹر تک محدود ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ آرگنائزیشنز بجائے کہ وہ اپنا ٹائم یا ریسورسز آئی ٹی انفراسٹرکچر کو یا ڈیٹا سینٹرز کی مینٹیننس کے اوپر جو نا وہ انویسٹ کرے، تو وہ اپنے بزنس کو دیکھ سکتے ہیں، وینڈرز کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلش کرنے میں اپنے ریسورسز کو لگا سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے جو پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ عام طور پہ کسی قسم کے سرورز یا ڈیٹا سینٹرز وغیرہ نہیں ہوتے، تو جو بہت سی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں اور آپریشنز بھی جو ہے نا وہ بہت سمپلیفائڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ جو آٹو اسکیلنگ کا فیچر ہے کہ ہمیں اتنی ہی جتنی کیپیسٹی ہمیں چاہیے ایٹ دی گیون ٹائم، تو اتنی ہی کیپیسٹی جو ہے نا وہ ہم بائی کر سکتے ہیں، یا اگر وہ کیپیسٹی جو ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے تو ہم اسی طرح سے اپنے سبسکرپشن پیکیج وغیرہ کو چینج کر کے مزید کیپیسٹی جو ہے نا وہ بائی کر سکتے ہیں. تو اس پیراڈائم میں یا اس اپروچ میں بیسیکلی جو ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہیں سرورز یا آپریٹنگ سسٹمز یا ڈیٹا سینٹرز سے ریلیٹڈ، وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. کسی قسم کی جو ہے نا ٹیکنیکل ٹریننگس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پہ جو ٹریننگس ہیں وہ صرف اس بات پہ محدود ہوتی ہیں کہ ان ایپلیکیشنس کو کس طرح سے یوز کیا جائے اور ان کو آپٹیمائز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. بلکہ آپٹیمائزیشن جو ہے نا وہ بھی بنیادی طور پہ جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا میجر جو ہے نا وہ
فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کس طرح سے ان ایپلیکیشنس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ اپروچ جو ہم سرورس کی آرکیٹیکچر یا ان کے اپروچز کے متعلق جو ڈسکس کریں گے وہ ہے سرور اپلائنس اپروچ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرور اپلائنسز کیا ہوتی ہیں اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. Server appliance basically is a device designed specifically for a particular task. جس میں جیسے کہ ہم اگر کچھ اس کی ایگزامپلس لیں تو اگر ہم اپنے ریئل لائف ایگزامپلس میں دیکھیں تو ایک جو ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے اسمال ٹولز ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ان کا ہارڈ ویئر بھی اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے, ان کے یوزز بھی جو نا وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے فیچرز ہوتے ہیں وہ بھی فوکسڈ ہوتے ہیں آن دی اپلیکیشنز. اگر ہم اس کی ایگزامپلس لیں تو فار ایگزامپل جو ٹوسٹرز ہوتے ہیں وہ صرف ہم ٹوسٹنگ کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے بلینڈرز جو ہیں وہ بلینڈنگ کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. ان کی ساری ان کی اسپیڈ اور ان کی جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اپلیکیشن کے اوپر فوکسڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ بلینڈنگ کے اوپر اپلیکیشن پر فوکس ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک اپروچ ہے کہ جس میں ہم جو پروڈکٹس ہیں وہ اپلیکیشن کے حوالے سے جو نا وہ اسپیسیفک بناتے ہیں, ان کی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں. اس میں یوزر ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے, اس میں اور بھی پریویس ایکسپیرینسز شامل ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر ان کو آپٹیمائز کیا ہوتا ہے فار دی اسپیسیفک اپلیکیشن. اگر اس اپلیکیشن کے علاوہ ہم کسی اور پرپز کے لیے اس کو یوز کریں گے تو اس کے بینیفٹس جو نا وہ کم ہوتے ہیں یا اتنے یوزفل نہیں ہوتے, یا پھر یہ ہے کہ وہ جو سسٹم ہے, جو یونٹ ہے, اس کی لائف جو ہے نا یوزفلنس جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ تو جنرل پرپز اور جو اسپیشلائزڈ یونٹس ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں کمپیئر کریں تو وی کوڈ بلڈ سرورز یوزنگ جنرل پرپز ہارڈ ویئر وتھ اسپیسیفک سافٹ ویئر پیکیج. یعنی کہ ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم جیسے کہ ہم نے ڈفرینٹ سرورز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ملٹیپل پرپسز کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. لائک آج کل ورچوئل ٹیکنالوجیز جو نا وہ اویلیبل ہیں, ورچوئل مشینز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کنٹینرز وغیرہ کے سولوشنز بھی اویلیبل ہیں جس میں ہم ملٹیپل قسم کی سروسز جو ہے نا وہ ایک جنرل پرپز ہارڈ ویئر کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جنرل پرپز ہارڈ ویئر کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے کچھ اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں. ایشوز بھی ان ٹرمز آف فار ایگزامپل اگر ہم ایک جنرل پرپز کمپیوٹر کو ایز اے راؤٹر یا سوئچ یوز کر رہے ہیں تو آف کورس اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل نمبر آف فزیکل پورٹس اویلیبل, یا اس کے علاوہ اس کی اسپیڈ, یا پھر اپلیکیشن اسپیسیفک جو چپس ہوتی ہیں ایسکس وہ جو نا اس میں لیگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرفارمنس بھی کم ہو سکتی ہے. There are significant benefits in using device designed to do one task very well. اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم جنرل پرپز جو نا وہ ہارڈ ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں سرورز کے لیے, یا پھر اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں. جنرل پرپز ہارڈ ویئر یوز کرنے کے اس کے اپنے بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے جس میں ہارڈ ویئر بھی اسپیشلائزڈ ہوتا ہے, اس میں سافٹ ویئر پیکیجز بھی اسپیشلائزڈ یا فائن ٹیونڈ ہوتے ہیں, تو اس کے موسٹ پروبیبلی زیادہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی جنرل پرپز ہارڈ ویئر کے اوپر. یعنی کہ اگر ہم سسٹمز کو جنرل پرپز ہارڈ ویئر کے اوپر بلڈ کرتے ہیں تو اس کے کچھ اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں اور اپنے بینیفٹس ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف کاسٹ اینڈ ان ٹرمز آف پرفارمنس. لیکن یہ ہے کہ اسپیشلائزڈ اکوپمنٹس کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں تو بیسیکلی کمپیوٹنگ ایریا آلسو جو ہیز ڈفرنٹ کائنڈس آف اپلائنسز. آج کل جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے اپلائنسز جو نا وہ اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل آپ کو سرورس مل سکتے ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ اور آپٹیمائزڈ ہوتے ہیں فائل سرورز کے اپلیکیشنس کے لیے, یا پھر ویب سرور کے اپلیکیشن کے لیے, یا پھر ای میل کی جو نا وہ اپلیکیشنس کے لیے, یا پھر اسی طرح سے دوسرے اپلیکیشنس کے لیے جو نا وہ اسپیشلائزڈ ہو سکتے ہیں. تو جو فرسٹ اپلائنس
جو نا جو بلڈ کی گئی تھی وہ اصل میں اپنے طور پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ راؤٹر تھا. Is it feasible to spend all the money on device that just sits there and pushes packets when we can easily add extra interfaces to our VAX or do the same thing? یعنی کہ کیا یہ یعنی کہ فیزیبل ہے کہ ہم ایک جو نا وہ ایک لارج ہارڈ ویئر کو یا اس کے اوپر جو کافی کاسٹلی ہوتے ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی پرپز جو نا وہ ایک ہی پرفارم کریں. اس کے مختلف قسم کی اوپینینس ہیں. سم پیپل ہیو پوائنٹ آف ویو دیٹ اے باکس ڈیڈیکیٹڈ ڈوئنگ اے سنگل ٹاسک اینڈ ڈوئنگ اٹ ویل was in many cases more valuable than general purpose computer that could do many other things. It allows you to reboot the VAX without taking down the network for everyone else. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ویئر جو نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اگر وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا فالٹی ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک ہی آپ کا اپلیکیشن جو نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, سارے کے سارے جو نا وہ دوسرے جو نا اس سے افیکٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے جو نا وہ کچھ لوگ جو نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ اپروچ کو یوز کریں. تو سرور اپلائنسز جو ہے نا وہ برنگز لاٹ آف تھنگس ٹوگیدر ان اے باکس. فار ایگزامپل اس میں جو اپلائنسز ہوتے ہیں اس میں جو ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اپلیکیشن اسپیسیفک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بھی اپلیکیشن اسپیسیفک ہوتا ہے اور بیسٹ انجینئرنگ پریکٹسز یوز کی جاتی ہیں اور اس کی پرفارمنس بھی جو ہے نا وہ فائن ٹیون ہوتی ہے اپلیکیشن کے اسپیسیفک کے حوالے سے. اور عام طور پہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انڈسٹری ایکسپرٹس یا ورلڈ ایکسپرٹس ان کے ایکسپیرینسز کو بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے. اس میں یوز کیا جاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کو آپٹیمائز کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں ان کی کمپیٹیبلٹیز کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ان ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹیگریشن کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں جو نا وہ ایڈریس کیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک یونیفائڈ مینجمنٹ جو نا اویلیبل ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس کو یا ڈفرینٹ سافٹ ویئر پیکیجز کی مینجمنٹ کے لیے یوز کی جا سکتی ہے. تو عام طور پہ جو سرور کو بلڈ کرنا یا اس کو آرکیٹیکچر کرنا ایک عام طور پہ ڈیفیکلٹ جو نا وہ ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ دی فزیکل ہارڈ ویئر فار اے سرور ہیز ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس. تو سسٹم انجینئرنگ اینڈ پرفارمنس ٹیوننگ دیٹ اونلی highly experienced experts can do. اب یہ کہ جو سسٹم انجینئرنگ اور پرفارمنس ہوتی ہے کسی بھی سرور کی وہ عام طور پہ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, آپ کے پاس جو نا یو شوڈ بی اویئر آف دی ایشوز اور چیلنجز جو کہ اس ہارڈ ویئر سسٹم کے اس پرٹیکولر سرور کے میں فیس ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ دی سافٹ ویئر ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ a service often involves assembling various packages, gluing them together and providing a single unified administration system to all. تو یہ اپلائنس کی ایک جو نا وہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ڈفرینٹ جو پیکیجز ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں وہ ان کو اس کی انٹیگریشن جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اور بیسٹ پریکٹسز کی بیس کے اوپر کی جاتی ہیں. ان فیکٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اٹس اے لاٹ آف ورک جس میں ہم نے 8 قسم کے وہ فیچرز دیکھے ہیں کہ وہ 8 قسم کے اسپیکٹس کو کنسیڈر کر کے ایک آپٹیمائزڈ جو نا وہ مشین تیار کی جاتی ہے جس کو عام طور پہ ہم اپلائنس کہتے ہیں. اور یہ اپلائنس جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک اپلیکیشن کے لیے ہی یوز کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل فائر والز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے, UTM کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے, ایک راؤٹر کی اپلائنس ہو سکتی ہے یا ایک سوئچ کی اپلائنس ہو سکتی ہے یا پھر اس کے علاوہ ایک سرور ہو سکتا ہے جو کہ ڈفرینٹ ایک ہی قسم کی سروس جو نا وہ پرووائڈ کرتا ہے یا اس کے لیے آپٹیمائزڈ ہوتا ہے. اب یہ کہ سروس اپلائنسز کے ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں. فار ایگزامپل اٹ ریڈیوسز دی ریسورسز ٹائم ٹو سروس اور یعنی کہ اٹ از کوئکر ٹو ڈپلائی. اور اس میں عام طور پہ جو آرگنائزیشن جو اس کو ڈپلائی کر رہی ہوتی ہے ان کو اتنا زیادہ ہائیلی ایکسپرٹ جو نا وہ اسٹاف نہیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں یا ہائیلی ایکسپیرینسڈ جو نا وہ انجینئرس ریکوائرڈ نہیں ہوتے ہیں. تو بلکہ بیکاز سمپلی
انٹیگریشنل ٹاسکس ہوتے ہیں، تو جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو اسٹاف ہے اس کے لیے اس کے اتنے ایکسپیرینسز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپلائنسز ہوتی ہیں وہ اسپیشلائزڈ فیچرس جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی پرپز کے لیے بلڈ ہوتی ہیں، تو دے پرووائڈ لاٹ آف اپلیکیشن اسپیسیفک فیچرس. ان کی پرفارمنس بھی ہائیلی ایز کمپیئر ٹو دی جنرل پرپز سسٹمس جو نا وہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ریلائبل بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ for example, although a senior system administrator can engineer a system dedicated to file service, file transfer service, or email out of general purpose server, purchasing an appliances can free the service administrator to focus on other tasks. یہ of course یہ نہیں کہ آپ کو انجینئرنگ کی ٹاسک، انجینئرنگ کیپیبلٹیز کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اتنا ٹیکنیکل کام کرنے کی جو نا وہ ضرورت نہیں کہ ہوگی، تو اس لیے جو نا وہ آئی ٹی سسٹم ایڈمنسٹریٹرس جو ہیں وہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں سروسز کے پارٹ کے اوپر، یا پھر سسٹمس کو کنفیگر کرنے میں، اس کی سروسز کو آپٹیمائز کرنے کے لیے. ایوری اپلائنسز پرچیز ریزلٹس ان لیس ٹائم ٹو انجینئر فرام اسکریچ پلس ایکسیس ٹو وینڈر سپورٹ ان کیسز آف این آؤٹیج. تو یہ کہ appliances also let organizations without particular expertise gain access to well-designed systems. The other benefits of appliances is that they often have features that can't be found elsewhere. The competition drives the vendors to add new features, increase performance and improve the reliability. For example, اگر ہم دیکھیں تو NetApp filers have a tunable file system snapshot that allows end users to CD back in time, thus eliminating any request for the file restores. یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ کہ جو اپلائنسز ہوتے ہیں اس میں اسپیشلائزڈ فیچرس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے دیٹ میں اے جنرل پرپز اے سرور وچ از بلڈ آن جنرل پرپز ہارڈ ویئر یا جنرل پرپز سافٹ ویئر پیکیجز کے جو، تو اس میں جو ہے نا وہ اسپیسیفک فیچرز جو ہے نا اویلیبل نہیں ہو سکتے ہیں. سرورس کی آپریشنس میں بنیادی طور پہ جہاں پہ سرور کے ہارڈ ویئر اور آرکیٹیکچر وغیرہ کا جو تعلق ہوتا ہے، صرف دیٹ از ناٹ انف کہ ہم جو نا اپنے سرورس کے ایکسپیرینس کو آپٹیمائز کر سکیں، بلکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے ایسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے اپنے آپٹیمائزڈ آپریشنز اور ایکسپیرینس کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے وہ کون سے اسپیکٹس ہیں جن کی مدد سے ہم کسی قسم کی انفورسین سچویشنز کو اوائڈ کر سکتے ہیں یا سرورس کے بریک ڈاؤن کو اوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایک بات دیکھیں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ قسم کے ورک اسٹیشنز یا ڈیسک ٹاپس ہوتے ہیں ان کے سرورس میں ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی بریفلی ڈسکس کیا تھا، ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سرور مشینز ہوتی ہیں ان کی سی پی یو کی پرفارمنس کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ ہائی ہوتی ہیں، اور اٹ ریکوائرس مور اینڈ مور ہائیلی پرفارمنگ سی پی یوز. اسی طرح سے جو آئی او کی پرفارمنس ہے اس کی ریکوائرمنٹس بھی کافی ہائی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سرورس میں ایکسپینڈیبلٹی یا ایکسپینشن کی جو نا وہ پاسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں فیوچر میں، کیونکہ ایز دی یوزرس جو نا وہ گرو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سرور کی ایکسپینشن یا اس کی کیپیسٹی کی میں بھی ایکسپینشن کی پاسبلٹی کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں. پھر یہ کہ ہم کیا سرورس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ عام طور پہ سرورس کو اپ گریڈ کرنے کے بہت زیادہ جو نا وہ پاسبلٹیز جو نا وہ آ سکتی ہیں. یہ اس کی ریزن جو ہے پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے، اس کی ریزن کی مارکیٹ کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے، نئی پروڈکٹس بھی اویلیبلٹی یہ بھی اس کی ایک آپشن اس کی ریزن ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو سرورز ہوتے ہیں وہ عام طور پر ریک ماؤنٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ ورک اسٹیشنز یا ڈیسک ٹاپس وغیرہ عام طور پہ آفیسز وغیرہ میں ڈپلوائے کیے جاتے ہیں. تو جب ہم ریکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرنٹ اور ریئر ایکسس کے آپشنس بھی جو نا وہ اس میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم
ان کے سرورز کے سرور مشینز کے فرنٹ اور ریئر دونوں کو ایکسیس کر سکیں، یعنی کہ ان کے وائرنگ پارٹ کو بھی ایکسیس کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو سرورز ہیں وہ عام طور پہ ہائی اویلیبلٹی کے آپشنس کے ساتھ جو نا وہ ڈپلائی کیے جاتے ہیں۔ اس میں ملٹیپل ریڈنڈنٹ سرورز بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ریڈنڈنٹ یونٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ اپروچز ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو سرورز ہوتے ہیں تو ان کو عام طور پہ مینیج کرنے کے لیے ریموٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، کیونکہ سرورز جو نا وہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر انسٹالڈ ہو سکتے ہیں، ریموٹ لوکیشنز کے اوپر۔ تو اس کے لیے جو نا وہ آلویز پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ اسٹاف جو نا وہ فزیکلی جا کے سرورز کی کنفیگریشن کرے یا سرورز کو ایکسیس کرے، بلکہ یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ہم ریموٹلی سرورز کو مینیج کر سکیں۔ تو یہ اس میں ریموٹ مینجمنٹ میں سرورز کے ہارڈ ویئر کی کنفیگریشنز بھی آ جاتی ہیں، جبکہ سافٹ ویئر پیکیجز کی کنفیگریشن بھی آ جاتی ہیں۔ تو ڈفرینٹ قسم کے جو ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں ریموٹ مینجمنٹ میں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اسی ٹاپک کے اندر۔ تو اس کے علاوہ جو یوزرز ہوتے ہیں سرورز پر، وہ عام طور پہ ان کے ایکسپیرینس جو نا وہ زیادہ ہوتا ہے، دے آر ہائیلی ٹرینڈ اور ان کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان یوزرز کا جو سرورز کے اوپر جو کام ہوتا ہے وہ ورک اسٹیشنز پہ کام کرنے والے یوزرز سے کوائٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو ڈیسک ٹاپس پہ جو یوزرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اپنے روٹین کے آپریشنل ٹاسک جو نا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو سرورز کے یوزرز ہوتے ہیں جو سروس وہ بنیادی طور پہ عام طور پہ سرور ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، جو کہ وہ اپلیکیشنز یا وہ سروسز جو ڈیسک ٹاپ پہ یوزرز ان کو یوز کر رہے ہیں، ان کی کنفیگریشن، ان کی آپریشنز وغیرہ کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ عام طور پہ مینٹینرز ہوتے ہیں، یعنی کہ سروسز جو آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں ان کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سرورز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹربل شوٹنگ اور اس کی پرفارمنس کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم نیٹ ورک سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں، نیٹ ورک اینڈ سیکورٹی میں، تو عام طور پہ سرورز میں جو نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہائر بینڈ وڈتھ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک سرور کے اوپر جو سروسز رن کر رہی ہوتی ہیں وہ ملٹیپل یوزرز جو نا اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر اس کو جو نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے عام طور پہ ان کی جو نیٹ ورک کے انٹرفیسز ہیں ان کی کیپیسٹی جو نا وہ ہائی ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ جو نا ریڈنڈنٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بنیادی طور پہ ملٹیپل انٹرفیسز ہوتے ہیں یا پھر ملٹیپل نیٹ ورکس کے ذریعے سے ان کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، تاکہ اگر ایک نیٹ ورک جو نا وہ فیل ہو جائے یا اس کی سروسز ان اویلیبل ہوں تو وہ دوسرے نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کی کنیکٹیوٹی ریسٹور کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ان کی جو سیکیورٹی میئرز ہوتی ہیں یا سیکیورٹی فائر والز کے رولز ہوتے ہیں وہ بھی کافی اسٹرکٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ڈیسک ٹاپس یا اس کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ جو سرورز کے عام طور پہ جو آپریٹنگ سسٹم اور مینجمنٹ کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسک ٹاپس کے اوپر عام طور پہ جو نا وہ سرور آپریٹنگ سسٹم جو نا انسٹالڈ ہوتے ہیں، ان کی سرور ورژن انسٹالڈ ہوتی ہے، جبکہ ڈیسک ٹاپس وغیرہ پہ عام طور پہ ڈیسک ٹاپ ورژنس جو نا وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں، جن کی عام طور پہ کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ اس میں GUI ہوتا ہے اور یوزرز ماؤس کے ساتھ جو نا ایزیلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو سرورز ہوتے ہیں، سرورز کے آپریٹنگ سسٹم جہاں پہ GUI نہیں ہوتی ہے، ایکسیپٹ کچھ ونڈوز کے سرورز میں GUI جو نہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ماڈرن ونڈوز کے سرورز میں بھی ہیں ان میں بہت سے جو پیکیجز کی جو کنفیگریشنز ہیں وہ GUI بیس نہیں ہیں، بلکہ کنسول کے ذریعے سے یا CLI کے ذریعے سے ہی ان کو کنفیگر کیا جاتا ہے یا مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ڈیبگنگ وغیرہ بھی وہ کنسول کے ذریعے سے کی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایڈوانسڈ کنفیگریشنز کے لیے ہمیں CLI کو ہی یوز کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ عام طور پہ جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ورک اسٹیشنز پہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جبکہ سرورز پہ ڈفرینٹ کائنڈز آف جو نا وہ سیٹنگز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نا وہ سرورز کے اوپر اسپیشلائز سافٹ ویئر پیکیجز انسٹال کیے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نا وہ سرورز جو نا وہ عام طور پہ سرورز کے آپریٹنگ سسٹم جو نا دے آر آپٹیمائز فار ڈیبگنگ، یعنی کہ ہم جو سروسز ہماری رن کر رہے ہیں اگر کوئی ایشو آتا ہے یا اس کو اگر ہمیں ٹربل شوٹ کرنا ہے تو اس میں ڈیبگنگ کی جو فیچرز ہیں نا وہ کافی انریچ ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے ڈفرینسز جو نا وہ ہو سکتے ہیں، بٹ آن دی میجورٹی
ہمیں جو ہے نا سرورز میں یہ ڈفرینسز عام طور پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر اب ہم بات کرتے ہیں کہ سرورز کی ریلائبلٹی میں ہم نے ریڈنڈنسی کے ڈفرینٹ جو نا وہ میکنزمس جو نا وہ ڈسکس کیے تھے. اب یہ کہ جو ریڈنڈنسی ہے وہ سسٹمز میں ملٹیپل ٹائپس کی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ ہم جو نا وہ جو یونٹس ہیں سرور کے ان کو جو نا وہ ریڈنڈنٹ بنا سکیں, یعنی کہ ملٹیپل یونٹس ہم یوز کریں انسٹیڈ آف سنگل یونٹ کے. تو اس کے لیے ہمارے پاس n+0 n+1 اور n+r وغیرہ کے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں, جس میں n جو ہے نا وہ ورکنگ یونٹس ہوتے ہیں اور جو پلس کے بعد جو ڈیجٹ ہے وہ عام طور پہ اسپیئر یونٹ ہوتا ہے, جس کو جو کہ فیل اوور کی صورت میں ٹیک اوور کرتا ہے. اب یہ ہے کہ سرورز کے اوپر سارے کمپوننٹس کو ہم ریڈنڈنٹ نہیں بنا سکتے, تو اس لیے جو نا وہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سے یونٹس ہیں جن کو ہم ریڈنڈنٹ بنا سکتے ہیں. ہم پاور سپلائی کو ریڈنڈنٹ کر سکتے ہیں, سی پی یوز وغیرہ کو اور ہارڈ ڈسک کو. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈائیگرام میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس n پاور سپلائیز ہیں جس میں ڈفرینٹ قسم کے آپشنز ہیں. کہ فار ایگزامپل یہ n+r کے طور پہ جو نا وہ رن کر رہا ہے, تو اس میں جو PS1 PS2 ہے ان کی جو نا وہ انلیٹ پاور سپلائی جو نا وہ سیم ہے, بٹ PSN جو نا وہ ڈفرینٹ پاور سپلائی نیٹورک جو نا وہ یوز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اگر تو PS1 فیل ہوتا ہے, کارڈ فیل ہوتا ہے, یا PS2 وغیرہ, یا پھر جو پاور سپلائی جو نا وہ گرڈ سے ہی نہیں آ رہی, تو صورت میں جو نا وہ PSN جو نا وہ دونوں کیسز کو کور کر سکتا ہے. پھر یہ کہ جو ڈیٹا انٹیگریٹی ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہارڈ ڈسک سے جو نا وہ ریلیٹڈ ہے, تو ہارڈ ڈسک کے لیے بھی ڈفرینٹ قسم کے ریڈنڈنسی کے آپشنس جو نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نا ڈیٹا جو نا وہ ہارڈ ڈسک کے اوپر اسٹور کریں, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو فیوچر میں ایکسیس بھی کر سکیں اور فیوچر میں وہ ایکسیس وہ ویلڈ بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اگر کوئی ڈیٹا جو نا وہ ہارڈ ڈسک پہ رائٹ کیا ہے تو پھر بعد میں کسی اور رائٹ آپریشن میں وہ انویلڈ ہو گیا یا اوور رائٹ ہو گیا. تو یہ ڈیٹا انٹیگریٹی کی جو نا وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ریٹ جو ہے نا وہ ہارڈ ڈسکس کی ریڈنڈنسی کے لیے عام طور پہ جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سرورز فیلئر کو یا پھر کمپوننٹ فیلئر دونوں کو ہمیں اس کے کمپیریزن بھی کرنا چاہیے کہ دونوں کے کون سے جو نا وہ ڈرائیورز یا پھر ریزنس ہو سکتی ہیں. اگر تو کمپوننٹ فیلئر کی بات ہے تو وہ عام طور پر ریٹس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ایک پوری سائٹ ہی جو نا وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو اس صورت میں سروس جو نا وہ آف کورس فیل ہو جائے گی. اس صورت میں ریڈنڈنٹ آپریشنز جو نا وہ ریڈنڈنٹ سسٹمز جو نا وہ عام طور پہ کامن جو نا وہ اپروچ ہوتی ہے. نان ریڈ آپریشنز میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہم سسٹمز کو ریڈنڈنٹ کرنا ہے یا پھر اس کے کمپوننٹس کو ریڈنڈنٹ کرنا ہے. اس کے لیے فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو جو ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز ہیں, فار ایگزامپل جیسے گوگل GFS ہے یا حدوب کا HDFS ہے یا کیسینڈرا ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کے ڈسٹریبیوٹڈ آرکیٹیکچر میں جو نا وہ اسٹوریج پرووائڈ کرتے ہیں یا پروسیسنگ وغیرہ جو نا پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں یہ کہ اگر ایک سائٹ جو نا وہ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے تو جو سروسز جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ کام کرتی ہی رہتی ہیں. اسی طرح سے بیک اپس وغیرہ کے لیے بھی جو نا اسی طرح کا ایک اپروچ ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم بیک اپس کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک اور جو اس میں فیچر جو نا کنسیڈر کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاٹ سویپ کمپوننٹس. کچھ کمپوننٹس کو پلگ اینڈ پلے کے طور پہ جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ رننگ سسٹم میں ایک کمپوننٹ کو ہم ریموو کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے نئے یونٹ کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہارڈ سرور کے کمپوننٹس ہیں وہ ہاٹ سویپیبل یا پلگ اینڈ پلے ہی ہوں. تو یہ آپ کو جو نا اس جو نا وہ اسپیکٹ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ جو یونٹس تو ہارڈ سویپیبل ہیں اور ان کی جو نا وہ اسپیڈس بھی اویلیبل ہیں, اور جتنے زیادہ ہارڈ سویپیبل کمپوننٹس ہوں گے اس میں بیسیکلی جو ڈاؤن ٹائمز ہیں نا وہ ڈکریز ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی ایک اور
ایسپیکٹ ہے سرورس کی ریلائبلٹی کے لیے کہ سرورز شوڈ ناٹ بی ان نارمل یعنی کہ یوزرس روم، جیسے کہ ایک آفس ہے تو اس کے اندر ہم سرور انسٹال کر لیں. اگر اس طرح کا سیٹ اپ ہے تو اس صورت میں بھی سرورس کی ریلائبلٹی جو نا وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو ریموٹ مینجمنٹ ہوتا ہے کہ سرورز کو ریموٹ مینجمنٹ کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو سسٹم کے ایڈمنسٹریشن کے ٹاسک ہوتے ہیں انوالونگ وہ ہمیں ریموٹ لوکیشن سے عام طور پہ کرنے کی فیسلٹی ہوتی ہے ایکسیپٹ فزیکل لیبر سچ ایز ایڈنگ اور ریموونگ دی فزیکل ہارڈ ویئر. یعنی کہ جو کنفیگریشن کے ٹاسک ہیں یا پروویژننگ کے ٹاسک ہیں وہ تو ہم ریموٹلی جو نا وہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ٹاسک ہیں جس میں فار ایگزامپل ہمیں ہارڈ ویئر اگر ریپلیس کرنا ہے یا پلگ اینڈ پلے کی صورت پہ نیا کارڈ انسٹال کرنا ہے تو یہ جو نا وہ ریموٹ مینجمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہیں. پھر یہ ہے کہ ability to remotely access the machines console and optionally have remote control of the power switch. یعنی کہ جو ریموٹ مینجمنٹ کے سولوشنز ہیں اس میں یہ ability ہونی چاہیے کہ ہم جو CLI ہے جو مشین کی سرور کی اس کو ایکسیس کر سکیں، اور اگر یہ بھی پاسبل ہو تو کہ ہم جو نا اس سرور کو پاور آن آف کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ایک دفعہ سوئچ آف کر کے دوبارہ سے سوئچ آن کر سکتے ہوں. یہ عام طور پہ ریموٹ مینیجنگ جو ٹولس ہیں ان کی کیپیبلٹی جو نا وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ability to operate systems console when machine is in a bad state or otherwise disconnected from the network. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں وائس کی کنفیگریشن کو ایکسیس کرنا ہے تو اس وقت تو بیسیکلی ریموٹ جو ایکسیس کے ڈائمنڈز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں جو نا وہ اسپیشلائزڈ قسم کی ریموٹ ایکسیس کی ٹیکنیکس جو نا وہ ڈپلائی کرنی پڑتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم سروس کو ریبوٹ بھی کر سکتے ہیں یا ان کو رائٹ فرام دی بگننگ جو ہے نا وہ اس کی بائس کنفیگریشن کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ کیز کے کمبینیشنز ہیں جو کہ عام طور پہ ریموٹلی جو ہے نا وہ پاسبل جنرل ریموٹ ایکسیس کے ٹیکنیک سے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو ریموٹ ایکسیس جو ریموٹ مینیجنگ کی جو فیسلٹیز ہیں بلا طور پہ یہ ٹائم بھی ریڈیوس کرتی ہیں اور کاسٹ بھی ریڈیوس کرتی ہیں، کیونکہ ہمیں فزیکلی ریموٹ لوکیشن کے اوپر جانا نہیں پڑتا، اس کو اس طرح سے ٹریولنگ کے اور ٹائم وغیرہ جو نا وہ سیم جو نا وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریموٹ مینجمنٹ میں ہمیں سیکیورٹی اسپیکٹس کو بھی جو نا وہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو ریموٹ ایکسیس ہے وہ سیکیور نیٹ ورک کے اوپر ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم جو نا وہ ایک انسیکیور نیٹ ورک کے اوپر جو نا وہ یا انریلائبل نیٹ ورک کے اوپر اپنی ریموٹ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز یا کمپرومائزز آ سکتے ہیں. عام طور پہ دو قسم کی جو نا ریموٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہے انٹیگریٹڈ آؤٹ آف بینڈ مینجمنٹ اور دوسری ہے نان انٹیگریٹڈ آؤٹ آف بینڈ مینجمنٹ. اب یہ ہے کہ جو انٹیگریٹڈ آؤٹ آف بینڈ مینجمنٹ ہے اس میں ماڈرن سرورز ہیو remote management capabilities built in. Such systems are generally called out of band management and have Ethernet port as an interface. یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سرورز میں کچھ ریموٹ مینجمنٹ کی بلٹ ان کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جن کو OOB بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس سرور کو ایک سیپریٹ جو نا وہ ایتھرنیٹ پورٹ کے ذریعے سے ایکسیس کرتے ہیں اور اس کی ہم کنفیگریشنز وغیرہ کر سکتے ہیں. اور اس آؤٹ آف بینڈ وہ بھی ریموٹ ایکسیس ریموٹ مینجمنٹ کے اور بھی ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں، جیسے اس کو جو نا وہ ڈفرینٹ نیم بھی ہو سکتے ہیں اور انڈر لینگ میکانزم جو نا وہ سیم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں وہ 5 ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹرمینالوجیز وچ آر یوزڈ. اس میں ایک تو انٹیگریٹڈ لائٹس آؤٹ ہے، پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنٹ پلیٹ فارم مینجمنٹ انٹرفیس ہے جس کو IPMI کے نام سے جو نا وہ عام طور پہ ریفر کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ریموٹ ان سائٹ بورڈ ہوتا ہے جس کو ہم RIB کے نام سے جو نا وہ ریفر کرتے ہیں. اسی طرح سے ریموٹ انٹیلیجنٹ لائٹ آؤٹ ایڈیشن یا RILOE وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں.
اب یہ کہ OOB interface requires an IP address and remote system console is accessed via browser or client. اچھا اس میں یہ ہے کہ ریموٹ سسٹم کی جب ہم OOB کی بات کر رہے ہیں تو وہ کنسول کی جب ہم ٹرم ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے CLI سرورز کے اوپر جو ٹرمینل ہے اس کی ایکسیس کی ہم جو نا وہ بات کر رہے ہیں. ریموٹ ایکسیس وایا براؤزر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ OOB میں عام طور پہ جو نا وہ دو آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم سرور کو ایکسیس کر سکیں. ایک تو ہے کہ براؤزر کے ذریعے سے ہم ایکسیس کر سکیں یا پھر ہم کلائنٹ کے ذریعے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ کلائنٹ کے ذریعے سے ایکسیس کر سکیں. عام طور پہ جو براؤزر کے ذریعے سے جب ہم ایکسیس کرتے ہیں تو اس میں کچھ فنکشنالٹیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں، جبکہ جو کلائنٹ بیسڈ ریموٹ ایکسیس کے OOB ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ زیادہ فیچرز جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں. دی ریموٹ مینجمنٹ سسٹم مسٹ بی آئسولیٹڈ فرام دی مین نیٹورک اینڈ مسٹ بی ایکسیسیبل ایون وین دی مین سسٹم از ڈاؤن اور پاورڈ آف. یہ ایک یعنی کہ وہ عام طور پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ریموٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے یا اس کی جو نیٹورک کنیکٹیویٹی ہے وہ کامن مین نیٹورک کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مین نیٹورک ڈاؤن ہے یا اس میں ایشوز ہیں یا سیکورٹی کے اسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو وہ تو آف کورس آپ ریموٹ مشین بھی ایکسیس نہیں کر سکیں گے. تو اس پرپز کے لیے کہ ہم ایک آئسولیٹڈ نیٹورک جو نا وہ یوز کرتے ہیں جو ریموٹ نیٹورک کی جو OOB پورٹ کے ساتھ جو نا کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جو ہائیلی سیکیور بھی ہوتا ہے اور عام طور پہ ایک ویب پراکسی کے ذریعے سے اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے. جب ہم نے یہ ویب پراکسی کی بات کی تو اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے اور بھی کچھ جو نا وہ اسپیکٹس ہیں، کیونکہ OOB انٹرفیس جو نا وہ ایکویلنٹ ہوتا ہے کہ ہم جسٹ لائک کہ ہم فزیکل مشین کو ایکسیس کر رہے ہیں. اور built-in systems have been found to suffer from traditional security holes such as buffer overruns. یعنی کہ OOB کے جو عام طور پہ جو سولوشنز ہوتے ہیں جو انارملی آتے ہیں اس میں ڈفرینٹ قسم کے سیکورٹی ہولز ہوتے ہیں، جیسے بفر overruns یا بفر overflow وغیرہ ہو سکتے ہیں. So we should not assume that a password on the OOB interface and using SSL is sufficient protection. اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ کچھ سرور ایڈمنسٹریٹرز یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم چونکہ پاسورڈز وغیرہ اور SSL کی انکرپشن کو یوز کر رہے ہیں تو I think they think that it is enough for the security aspects, but it should not be considered کیونکہ بہت سارے ایشوز اس سے ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں جن کو ہم بعد میں سیکورٹی کے انڈر جو نا وہ ڈسکس کریں گے. Put OOB interface on dedicated protected network and use a web proxy authentication and authorization. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جو آئسولیٹڈ نیٹورک ہے اس میں بنیادی طور پہ وہ ویل پروٹیکٹڈ بھی ہونا چاہیے اور ہمیں آلویز ویب پراکسی یوز کرنی چاہیے اور اس پہ ہمارے پاس جو نا اتھینٹیکیشن اور اتھورائزیشن انیبلڈ ہونی چاہیے. پھر یہ نان انٹیگریٹڈ آؤٹ آف بینڈ مینجمنٹ میں ہے دی بیلٹ کو ہم جو ڈسکس کرتے ہیں. دی بیلٹ اینڈ OOB ہیز سم لمیٹیشنز ان ٹرمز آف ریموٹ پاور سائیکلنگ اینڈ کنسول ایکسیس. تھرڈ پارٹی ٹولز کین ایڈریس دیز ایشوز. اب یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ OOB کے جو بیلٹ ان ٹولز ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ جو چیلنجز ہوتے ہیں یا ایشوز جو لیکنگ فیچرز ہوتے ہیں وہ ہیں پاور سائیکلنگ کے اور کنسول ایکسیس کے. پاور سائیکلنگ کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سرور کی یا ریموٹ مشین کی پاور کو کمپلیٹلی آئسولیٹ کیا جائے اور اس کو جو نا وہ شٹ ڈاؤن کیا جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے آن کیا جائے یا سوئچ آن کیا جائے یا پھر یہ کہ اس میں کنسول لیول کی ایکسیس جو نا وہ پرووائڈ کی جا سکے. عام طور پہ ریموٹ پاور سائیکل کے لیے سوئچ ڈسٹریبیوشن یونٹس اویلیبل ہوتے ہیں جو which are known as PDU and provide the remote power cycling. یعنی کہ ریموٹ پاور سائیکلنگ کے لیے جو نا وہ PDUs کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ سوئچڈ ہوتے ہیں. PDU از بیسیکلی فینسی نیم فار دی پاور اسٹرپ جو کہ سوئچڈ. اگر ہمارے پاس سوئچڈ پاور سپلائی کی ایک اسٹرپ اویلیبل ہے تو بنیادی طور پہ ہم ریموٹ پاور سائیکلنگ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ریموٹ کنسول کے لیے جو نا وہ IPKVM کے ڈیوائسز بھی اویلیبل ہیں. KVM بنیادی طور پہ کی بورڈ ویڈیو اسکرین اور ماؤس اس کا جو اس کو ریفر کرتا ہے اور KVM اور it is a switch KVM switch is a device that allows many machines to share a single keyboard کی ویڈیو اسکرین یا پھر ماؤس وغیرہ کو.
جبکہ آئی پی کے وی ایم سوئچ جو نا وہ ریموٹ ایکسیس کی کیپیبلٹیز بھی جو نا پرووائڈ کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے سرورز کو سلیکٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. این آئی پی کے وی ایم از اے کے وی ایم دیٹ کین بی ایکسیسڈ remotely. This eliminates the need for any monitors, keyboards or mice in the computer room. You simply run a client on your workstation that connects to the IP KVM. تو یہ بنیاد طور پہ یہ ہے کہ ہم آئی پی نیٹ ورک کے اوپر کے وی ایم کو جو نا وہ ایکسیس کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے آپریشنس پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ وہاں پہ ریموٹ جو نا وہ مانیٹر یا پھر اسکرین وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ریموٹ کنسول ود ڈفرینٹ سیریل کنسولس. تو اس کے لیے جو نا وہ عام طور پہ کنسول مینیجرز یا کنسول کنسنٹریٹرس یوز ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ سرورس جو نا وہ کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ آؤٹ آف بینڈ نیٹ ورک کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ ہم جو نا وہ ریموٹلی اپنے ورک اسٹیشنس یا ڈیسک ٹاپس کے اوپر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. نیٹ ورک اکوپمنٹ اپلائنسز اینڈ ادر سرورز ہیو سیریل کنسولز. They have no video, keyboard or mouse connectors. یعنی کہ اگر ہم راؤٹر یا سوئچ کی بات کریں تو اس میں عام طور پہ کسی قسم کے وی جی اے یا یو ایس پیز وغیرہ کے آپشنس نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں کنسول جو نا وہ کنیکشنز ہوتے ہیں. تو اس صورت میں بھی جو نا وہ کنسول ٹرمینل جو عام طور پہ وی ٹی 100 ٹرمینل تھا وہ پاس میں یوز ہوتا تھا جبکہ بعد میں اس کو 1990s میں اس کے لیے کنسول کنسنٹریٹر ڈیورنٹ ڈیوائس جو نا وہ یوز ہونے لگا کہ جس میں ہم ڈفرینٹ ڈیوائسز کی کنسولز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو ریموٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ریموٹ کنسنٹریٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اتھینٹیکیشن سرورز جیسے ریڈیس اور ٹکاس وغیرہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ اونلی ایتھورائزڈ پیپل ہیو دی ایکسیس ٹو ریموٹ مشینس. پھر اب جب ہم ریموٹ ایڈمنسٹریٹو نیٹورکس کی بات کرتے ہیں تو it is common for servers to have separate NIC that is connected to a dedicated administrative network. Separating administrative traffic from normal service traffic has a number of benefits. اس کے different قسم کے جو نا وہ benefits ہو سکتے ہیں. For example, for servers the primary benefit is often to isolate disruptive traffic. یعنی کہ جو مین نیٹ ورک ہوتا ہے جو سروس نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں بہت سے ایونٹس ہو سکتے ہیں, اس میں جو ڈفرینٹ قسم کی ڈسٹرکشنز ہو سکتی ہیں, وہ اوور لوڈ بھی ہو سکتا ہے, سم ٹائمز انڈر لوڈ بھی ہو سکتا ہے. انڈر لوڈ لو اٹ از اے گڈ تھنگ, لیکن اوور لوڈ کی صورت میں یہ بھی پاسبل ہے کہ جو امپورٹنٹ ایڈمنسٹریشن کی جو یا کنفیگریشنز وغیرہ کی ٹریفک ہے وہ بھی افیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے جو بیک اپس وغیرہ کے لیے بھی جو نا وہ عام طور پہ سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو نیٹورکس جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں اور عام طور پہ ڈیوائسز کے ساتھ جو نا ایک ڈیڈیکیٹڈ پورٹ بھی جو نا اویلیبل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو او او بی کے اوپر بیک اپ جو نا وہ پرفارم کر سکتے ہیں. It consumes a large amount of bandwidth and can interfere with the normal service traffic. یعنی کہ اگر ہم بیک اپ کا آپریشن نارمل سروس نیٹ ورک کے اوپر جو نا وہ پرفارم کریں تو اٹ کین افیکٹ دی ادر سروسز دیٹ آر رننگ اوور دی مین نیٹ ورک. تو جو ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورکس کی جو ڈفرینٹ قسم کی کریکٹرسٹکس ہیں, جو ریکوائرڈ کریکٹرسٹکس ہیں, اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ہے اور اسٹیٹکنیس, یعنی کہ جو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورکس ہوں وہ زیادہ سے زیادہ اسٹیبل ہوں اور عام طور پہ ان کی کنفیگریشنز ڈائنامک نہ ہوں اور ٹپولوجیز یا ان کی راؤٹنگ یا سوئچنگ وغیرہ جو زیادہ ڈائنامک نہ ہو. تو اس حوالے سے جبکہ جو سروس نیٹ ورکس ہوتے ہیں, جو مین نیٹ ورکس ہوتے ہیں, وہ ان کی کنفیگریشنز زیادہ ڈائنامک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورکس کی سیکورٹی جو نا وہ مور ریسٹرکٹیو ہوتی ہے, اس میں فائر وال کے رولس جو نا وہ زیادہ ریسٹرکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ عام بنیادی طور پہ جو نا وہ کریٹیکل سسٹمس کوئی کنفیگریشنز یا کریٹیکل ٹریفک اس کے اوپر ٹریورس کر رہی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورکس ہیں دے آر اونلی ڈیڈیکیٹڈ فار دی ایڈمنسٹریٹو پرپز, یعنی کہ ان کے اوپر صرف ایڈمنسٹریشن لیول کی ٹریفک ہی ٹریورس کرتی ہے. سیپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ پریویس پریکٹسز تھی کہ ہم جو نا وہ وی لین 0 کو یا وی لین 1 کو ہم ڈیڈیکیٹ کر لیتے تھے کہ دس از فار دی ایڈمنسٹریٹو پرپز یا کنٹرول پرپز, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورکس ہیں دے شوڈ بی کمپلیٹلی سیپریٹ.
there should be no effect from the other services or the traffic from other services. تو better practice یہ ہے کہ we should have a separate dedicated administrative network. پھر یہ کہ جو administrative networks ہیں they should be simple, اور کوئی وی لینس وغیرہ کی کنفیگریشنز یا وی پی اینس وغیرہ کی کنفیگریشنز جو نہیں ہونی چاہیے. اس کی ٹپالوجی سمپل ہونی چاہیے, انجینئرنگ رولس جو نا وہ سمپل ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورک جو نا سمپل ہو اور ہائی پرفارمنس جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکے. اس کے علاوہ جو ایک اویلیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی کہ چونکہ سمپلیکسٹی اور کمپلیکسٹی اور ڈائنامک ٹپالوجیز یا اس کے علاوہ جو دوسرے جو شیئرڈ نیٹ ورکس کے میکانزمز ہیں یہ بنیادی طور پہ نیٹ ورکس کی اویلیبلٹی کو بنیادی طور پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جو نا جو ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورکس ہیں ان کے عام طور پہ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں دے شوڈ بی ہائیلی اویلیبل, اور ان میں جو نا وہ آؤٹیج کے خلاف جو نا امیونٹی ہونی چاہیے, دے شوڈ بی ایبل ٹو اوائڈ آؤٹیجز. پھر ایک اور جو ایکسپیکٹ ہے وہ ہے مینٹیننس کانٹریکٹس اور اسپیئر پارٹس کا. اصل میں when purchasing a server, consider how repairs will be handled. All machines eventually break down. We cannot expect that the system will not break. اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک سرور جو نا وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا تو it is quite irrational. To be irrational, we must plan for eventual hardware failures. جبکہ جو اس حوالے سے جو مینٹیننس کانٹریکٹ ہوتا ہے it is an agreement with the vendor that it will fix or replace the hardware and provide other support for a certain duration of the time. Maintenance contracts are like an insurance policy. You may hope that you don't need it, so does the vendor also may say that it is not required. تو بیسیکلی جو جو مینٹیننس کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین دی بائر اینڈ دی سیلر کہ وہ جو نا وہ ایک قسم کی سپورٹ جو نا پرووائڈ کریں گے جس میں اسپیئرز بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ٹیکنیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اور دیر از اے ورائٹی آف مینٹیننس کانٹریکٹ آپشنز وتھ ڈفرنٹ لیول آف سروس لیول ایگریمنٹس, ایس ایل ایز جن کو ہم جو نا وہ کہتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ فار اے بیڈ پارٹ وتھ 4 hours رسپانس ٹائم, یہ ایک ایگزامپل ہے, یا پھر اے 12 hour رسپانس ٹائم, یا پھر اے نیکسٹ ڈے آپشن. یہ مینٹیننس کانٹریکٹ میں یہ جو نا وہ اس کی ٹائپ یہ ہو سکتی ہے کہ جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے رسپانس ٹائمس جو نا اس میں ہم جو نا اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات سم ٹائمز دی آپشن انکلوڈ 24/7 رسپانس, بٹ ادر ٹائمز جسٹ اسپیسیفائی سم نمبر آف بزنس ڈیز. دوسرا یہ ہے کہ ادر آپشنز انکلوڈ ہیونگ دی کسٹمر ٹو پرچیز اے کٹ آف اسپیئر پارٹس and receive replacement after a spare part gets used. یعنی کہ دوسرا مینٹیننس کانٹریکٹ میں یہ بھی پاسبل آپشن ہو سکتا ہے کہ ایک تو رسپانس ٹائم, دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو نا جو بائر جو نا وہ ایک ریپلیسمنٹ کٹ جو نا وہ یہ اسپیئر پارٹس کی کٹ جو نا وہ بائی کر لے, اور اس حوالے سے جو نا وہ ریپلیسمنٹس وغیرہ جو امیجیٹلی جو نا وہ کی جاتی ہیں. یوزلی دی انسٹالیشن آف دی ریپلیسمنٹ پارٹ از بائی آرگنائزیشن اٹ سیلف, although vendors offer on-site repairs for a higher price. Sometimes the service offerings vary by the country or region depending on where the vendor has a local presence. جو رسپانس ٹائم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں جو چیزیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسپانس کب سٹارٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے یہ کہ ہمیں فیلئر کو ڈیٹیکٹ کیا جائے, اور رسپانس جو نا وہ کب سٹارٹ ہونا چاہیے, ویدر یعنی کہ جب ہم ایک سپورٹ ٹکٹ جو نا وہ لاک کرتے ہیں اس صورت میں, یا پھر امیجیٹلی جب وہ کوئی یونٹ جو نا وہ فالٹی ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فاسٹ رسپانس ٹائم جو نا وہ ایگریمنٹ میں اس کو ریکوائر کر رہے ہیں تو عام طور پہ جو مینٹیننس کانٹریکٹس ہیں ان کی کاسٹ جو نا وہ انکریز ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو زیادہ جو نا کریٹیکل سرورز ہوتے ہیں اس میں زیادہ جو نا وہ بیسٹ آپشنس یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہاں اگر تو ان کے آرکیٹیکچر میں ریڈنڈنسی کے آپشنز اویلیبل ہیں تو ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے.
اس صورت میں ریڈنڈنسی جو نا وہ عام طور پہ جو مینٹیننس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیتی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ عام طور پہ جو کریٹیکل سرورز ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ لوئسٹ لیول کے مینٹیننس کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور سرورز جو نا وہ ریڈنڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مینٹیننس کانٹریکٹ ود وارنٹیز کو اسپیسیفائی کریں اور وینڈرز جو نا اس کو یہ بھی جو نا وینڈرز کو یہ بھی جو نا وہ ایک کنڈیشن اسٹیپولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو وینڈرز جو نا وہ اس بات کو انشور کرے کہ یہ اس سیم سٹی کے اندر جہاں پہ سرور جو نا انسٹالڈ ہے وہاں پہ وینڈر نے اسپیئرس کی ایک اسٹاک کو مینٹین کیا ہوا ہے. سیم سٹی میں اسپیئرس کی اویلیبلٹی کا مطلب ہے کہ آن دی سیم ڈے جو نا وہ وینڈر جو نا وہ فالٹی یونٹ کی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے یا اس کی ڈلیوری جو نا وہ فاسٹ ہو سکتی ہے. جبکہ نان کریٹیکل سرورس میں عام طور پہ ڈیفالٹ مینٹیننس کانٹریکٹس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس میں رسپانس ٹائم بھی جو نا وہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور ان قسم کے سرورز کے لیے عام طور پہ لو کاسٹ مینٹیننس کانٹریکٹس جو نا وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو نا وہ اسپیئر پارٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ آپشنس جو نا وہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان ہاؤس ریپیئر ڈپارٹمنٹ ورسز مینٹیننس کانٹریکٹ کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ اگر تو ہمارے پاس مینٹیننس کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں, یہ آرگنائزیشن کافی بڑی ہے, تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہمیں ایک مینٹیننس کا ڈپارٹمنٹ جو کہ ریپیئر کی اسٹاک کو مینٹین کرتا ہو وہ اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے یا پھر ہمیں مینٹیننس کانٹریکٹ کے اوپر ہی جو نا وہ ریلائی کرنا چاہیے. اس صورت میں ہمیں کاسٹ دیکھنی چاہیے. اگر تو لارج آرگنائزیشنس میں اگر مینٹیننس کانٹریکٹس بہت زیادہ ہیں یا بہت لو لیول کے ہیں تو اس صورت میں کاسٹ جو نا وہ کافی ہو سکتی ہے اور اٹ مائٹ بی مور فیزیبل ٹو اسٹیبلش اون ریپیئر ڈپارٹمنٹ یا مینٹیننس ڈپارٹمنٹ. تو اس صورت میں ہمیں پھر ہارڈ ویئر کے اوپر اسٹاف کو ٹریننگز اور سرٹیفکیشنز وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جو ڈفرینٹ قسم کے اسپیئرز ہیں ان کی انوینٹری کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیلف سپورٹ پلانس جو نا وہ یوز کریں. اس میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو نا وہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ریپیئر کٹس جو نا وہ جو نا وہ پرچیز کرتی ہیں جس میں سپورٹ کانٹریکٹ بھی جو نا وہ شامل ہوتا ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ اگر تو ہمارے پاس ہوموجینس انفراسٹرکچر ہے اور ہم ایک اسپیئر کو ملٹیپل سرورس میں شیئر کر سکتے ہیں, یعنی کہ اگر ایک فالٹی ہو گیا تو اس کو ہم ایک کامن جو یونٹ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اٹ مائٹ بی مور فیزیبل. اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لائسنس وغیرہ بھی اس میں نہیں ہوتے اور اس طرح کی کٹس کو ہم عام طور پہ کولڈ اسپیئرس بھی کہتے ہیں اور عام طور پہ اٹ از ویری سوٹیبل فار ہائی اینڈ سرورز, یعنی کہ ہمارے اوپر کریٹیکل یا ہائی کیپیسٹی کے سرورز ہیں تو ان کے لیے سیلف سپورٹ پلانس جو نا وہ عام طور پہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں. پھر اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں تو جو سپورٹ کانٹریکٹس ہیں ان کو باقاعدگی سے ٹریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی فالٹ آ جاتا ہے یا مشین ڈاؤن ہوتی ہے تو ایونچولی سپورٹ کے لیے جو نا وہ وینڈر کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو ایونچولی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بیسیکلی پتہ لگتا ہے کہ عام طور پہ وہ مشین جو ہے نا وہ سپورٹ کانٹریکٹ کے انڈر جو ہے نا وہ کورڈ ہی نہیں ہے اور یہ عام طور پہ اگر آؤٹیج کے دوران جو ہے نا اس چیز کو ڈسکور ہو اس بات کا پتہ لگے تو یہ عام طور پہ کافی انوئنگ سچویشن جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچویشنس میں اگر ہم وینڈر کے سیلز اسٹاف سے کوآرڈینیٹ کریں تو وہ امیجیٹلی جو آن ایڈ ہاک بیسس کے اوپر اس پروڈکٹ کو یا اس مشین کو اس مینٹیننس کانٹریکٹ کے اندر شامل کر لیتے ہیں. بٹ دس ڈپینڈس آن دی وینڈر ٹو وینڈر. اگر تو وینڈر اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے دین اٹ از گڈ, ادروائز سچویشن میں بی انوائنگ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے لیے امپرومنٹ کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو نا وہ ہو سکتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو انفورسین جو
یا نئی مشینز جو نا وہ ایڈ کی جاتی ہیں ان کے لیے کہ جب ہم مینٹیننس کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایڈیشنل یا انفورسین ریکوائرمنٹس کو بھی ایڈ کر دیں، جو کہ عام طور پہ 10% آف دی جو نا وہ ٹوٹل مینٹیننس کی کانٹریکٹ کاسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اگر نئی مشینز کو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور وینڈرز کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ وہ مینٹیننس کانٹریکٹ کو میں نئی مشینز کو ایزیلی ایڈ کر سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انشور ایچ مشین از پرچیزڈ ود مینٹیننس کانٹریکٹ، avoid situations where vendor can agree to add new machines into existing maintenance contracts۔ یعنی کہ ہمیں ایسی سچویشن آنی ہی نہیں چاہیے اگر ہم ہر سرور کو پرچیز کرتے وقت اس کا مینٹیننس کانٹریکٹ بھی جو نا وہ بائی کر لیتے ہیں یا اس کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے کہ ہمیں جو مینٹیننس کانٹریکٹس کی ایکسپائری کو جو نا وہ آلویز مانیٹر کرنا چاہیے، اور یہ دیکھیں کہ کون سی مشینز جو نا وہ مینٹیننس کانٹریکٹس کے ساتھ آئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ کچھ سرورز کو جو نا وہ ڈسمینٹل بھی کیا جاتا ہے یا وہ آؤٹ آف سروس بھی جو نا وہ آ سکتے ہیں، تو ان کے مینٹیننس کانٹریکٹس بھی ٹرمینیٹ کرنے چاہیے، اور ان کی جگہ پہ نئی مشینز جو نا ایڈ کی جا رہی ہیں ان کے مینٹیننس کانٹریکٹس جو نا وہ ایڈ کیے جانے چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ٹریکنگ ہے سروس کانٹریکٹس کی ٹریکنگ ہے، دس از امپورٹنٹ، اور یہ آؤٹیجز کو ریڈیوس کر سکتی ہے اور سروس کی اویلیبلٹی کو انہینس کرتی ہے۔ پھر ایک اور ٹرم جو نا وہ عام طور پہ جو اسپیکٹ جو نا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے کراس شپنگ۔ کراس شپنگ میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وینڈر جو نا اس وقت تک فالٹی یونٹ جو نا وہ شپ نہیں کرتا اپنے پریمیسز سے جب تک ہمیں ان کو فالٹی یونٹ جو نا وہ مل نہیں جاتا، ریپلیس نہیں ہو جاتا۔ تو اس صورت میں کافی ایشوز جو نا وہ آ سکتے ہیں کہ ایک جو فالٹی یونٹ کو پہلے شپ کیا جائے، پھر وہ ریپلیس ہو، اور پھر جو نا وہ وینڈر جو نا وہ اس کو جو نا وہ شپ کرے نئی یونٹ کو، تو آؤٹیج اس صورت میں کافی جو نا وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں عام طور پہ مختلف قسم کے وینڈرز کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں۔ کچھ وینڈرز تو اس میں کافی فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے if you have really decided that the unit is faulty تو جو نا وہ وینڈر جو نا وہ نیا یونٹ جو نا وہ شپ کر دیتا ہے، اور بعد میں پھر ٹریک کرتا ہے جو اوریجنل آرگنائزیشن ہے اس سے جو نا وہ اس کا جو فالٹی یونٹ ہے وہ اس کو سینڈ کر ان کو شپ کر دیتی ہے۔ کراس شپنگ شوڈ بی پارٹ آف دی مینٹیننس کانٹریکٹ۔ پھر یہ ہے کہ جو وینڈرز کی سلیکشن ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے سرورز کی پرفارمنس میں یا ان کی اویلیبلٹی میں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بات جو نا کچھ باتیں جو نا اس میں یاد رکھنے کی ہیں کہ جو ایکسپیرینسڈ جو وینڈرز ہوتے ہیں they build hardware with common server related features as well as include little extras that they have learned only from years of market experience۔ تو جو سرورز جو اس کے برعکس اگر ہم انیکسپیرینسڈ وینڈر سے سرورز کو بائی کریں تو اس میں کافی سارے ایشوز جو نا وہ آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایشوز ٹو انٹیگریٹ ود دی انٹرپرائز سسٹمز سچ ایز authentication systems like Radius or Kerberos or any proprietary systems۔ اس کے علاوہ جو مینجمنٹ آف دی ڈیوائس از مینول اینڈ کمبرسم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انیکسپیرینسڈ وینڈرز ہیں ان کی پروڈکٹس اتنے میچور نہ ہوں کہ اس میں جو کچھ پیکیجز کی مینجمنٹ ہے وہ مینول ہو، thus lacking the ability to manage many servers at once and with no kind of remote management۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو انیکسپیرینسڈ وینڈرز ہوتے ہیں وہ مینٹیننس کانٹریکٹس جو نا وہ پرووائڈ نہیں کرتے، یا سفیشینٹ لیول کے مینٹیننس سفیشینٹ کوالٹی کے مینٹیننس کانٹریکٹس جو نا وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انیکسپیرینسڈ وینڈرز جو نا وہ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی کافی لو کوالٹی کی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ایشوز جو نا وہ پرولونگ ہو سکتے ہیں اور آؤٹیج وغیرہ وہ ایکسٹینڈیڈ پیریڈس کے لیے کنٹینیو کر سکتی ہیں۔
پھر ہم نے اسپیئر پارٹس کی بات کی تو عام طور پہ جو ان ایکسپیرینسڈ وینڈرز ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن نیٹورکس جو نا وہ کافی ویک ہوتے ہیں، تو اس میں جو ریپلیسمنٹ یونٹس کی اویلیبلٹی بھی جو ہے نا وہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے، یا اگر وہ اوورسیز سے شپ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو آؤٹیجز جو ہے نا وہ لانگ ٹائم کے لیے ایگزسٹ کر سکتی ہیں. سو اٹ از یعنی کہ ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم ایک سرور کا ہارڈ ویئر جو ہے نا وہ بائی کریں تو وی شوڈ بائی فرام اے ویل نون ریپیوٹیبل سرور وینڈرز. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم جو نا وہ کسی انیکسپیرینس وینڈرز یا ریلیٹیولی ان نون وینڈر سے جو نا وہ سرور کا ہارڈ ویئر یا اس کے پیکیجز وغیرہ بائی کریں. تو اس میں جو ویل نون جو عام طور پہ وینڈرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ کانٹریکٹس بھی آفر کرتے ہیں، جس میں کنزیومر گریڈ جو نا وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں یا پھر پریمیم کوالٹی کے پارٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ کچھ یعنی کہ اسپیکٹس تھے سرورس کی اویلیبلٹی، ریلائبلٹی، یا پھر جو نا دوسری چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے، آؤٹیجز وغیرہ کو ریڈیوس کرنے کے لیے. they are in addition to the different kinds of hardware guidelines جو کہ ہم نے پریویس ٹاپکس میں ڈسکس کی تھیں.